أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين. محترم بھائیو، عزیز بزرگو، یہ 9واں پارہ ہے اور اس کی شروعات حضرت شعیب علیہ السلام کے قوم کے واقعے سے ہو رہی ہے. پچھلے پارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے شعیب علیہ السلام کے قوم کا تذکرہ کیا تھا. اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ شعیب علیہ السلام کی قوم نے حضرت شعیب علیہ السلام کو اور ان پر ایمان لانے والے مسلمانوں کو 2 دھمکیاں دیں کہ یا تو تم لوگ ایمان سے اور اسلام سے پھر جاؤ اور واپس اپنے دین پر، ہمارے مذہب پر آ جاؤ، یا یہ کہ ہم تمہیں اپنے گاؤں سے اور اپنی بستی سے باہر نکال پھینکیں گے. شعیب علیہ السلام کی قوم نے دھمکی دی، لیکن مسلمان اور حضرت شعیب علیہ السلام ڈٹے رہے، جمے رہے اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے رہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ظالم قوم کو ان پر زلزلہ بھیج کر ان کو تہس نہس کر دیا. تو اسی کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تذکرہ کیا ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بات اور کہی کہ خدا کا دستور یہ ہے کہ وما ارسلنا فی قریۃ من نبی الا اخذنا اہلها بالبأساء والضراء لعلهم یضرعون. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہمارا ضابطہ اور دستور یہ ہے کہ ہم کسی گاؤں والے کی طرف کوئی نبی بنا کر بھیجتے ہیں، کسی کو نبی بھیجتے ہیں، تو اگر وہ گاؤں والے ان کی بات مان لیتے ہیں تو بہت اچھی بات، اور اگر گاؤں والے اس نبی کی بات کو نہیں مانتے تو اللہ تعالیٰ مختلف طریقے سے اس گاؤں والوں کو آزماتے ہیں. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے نعمتیں چھین لیتے ہیں، فقر و فاقہ مسلط کر دیتے ہیں، مختلف قسم کے عذاب بیماریوں سے ان کو آزمایا جاتا ہے تاکہ وہ لوگ ہوش کے ناخن لیں اور اللہ کے نبی پر ایمان لے آئیں. اور پھر کبھی آزمائش اللہ تعالیٰ نواز کر آزماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان پر صحت، تندرستی اور دوسری اچھی چیزیں ان کو مہیا کرتے ہیں، یعنی ان کو نواز کر آزمایا جاتا ہے تاکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر گزار بنے اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں. لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ جو ظالم لوگ ہیں وہ دونوں قسم کے حالات سے غفلت نہیں پڑ جاتے، اور وہ کہتے ہیں کہ تو زمانے کا دستور یہی ہے، کبھی فاقہ آتا ہے، کبھی تنگ دستی آتی ہے اور کبھی فراوانی ہو جاتی ہے. یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے بلکہ یہ زمانے کے چکر کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے. حالانکہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ہمارا دستور ہے کہ ہم کبھی ان کو فقر و فاقہ سے آزماتے ہیں اور کبھی نعمت دے کر آزماتے ہیں، تاکہ دونوں شکل میں یہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچانے اور نبی کی دعوت پر لبیک کہیں. لیکن کچھ لوگ ہیں جو وہم لا یشعرون کہ وہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں. اس کا اللہ نے ذکر کیا ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے واقعے کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے. ہم تمام کو معلوم ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو نبی بنا کر بھیجا گیا تھا تو اس وقت فرعون ایک بادشاہ تھا، بڑا ظالم تھا، خود کو خدا کہتا تھا، لوگوں سے خود کی عبادت کراتا تھا. تو اللہ نے اس پورے واقعے کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے. موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے پاس گئے تو فرعون نے کہا کہ بھائی کوئی نشانی اور آیت دکھاؤ، کوئی معجزہ دکھاؤ. فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے لاٹھی کو جو ہی زمین پر رکھا تو بہت ہی بڑا اژدہا بن گیا. روایت میں یہاں تک ہے کہ فرعون مارے ڈر کے اپنے تخت سے اٹھ کر بھاگنے لگا. اسی طرح دوسری نشانی موسیٰ علیہ السلام نے دکھائی، وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ، کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ہاتھ کو، اللہ نے ان کو دوسرا معجزہ دیا تھا، بغل میں سے اپنے ہاتھ کو جو نکالا تو وہ روشن اور چمکدار ہو گیا. یہ موسیٰ علیہ السلام کو 2 بڑی نشانیاں اور معجزات اللہ نے دکھلائی تھی. اس کے بعد فرعون بجائے اس کے کہ ان معجزات کو دیکھنے کے بعد وہ ایمان قبول کرتا، موسیٰ علیہ السلام کو بات کو مانتا. فارسل معی بنی اسرائیل، موسیٰ علیہ السلام کا کہنا یہی تھا کہ بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دو. اس لیے کہ فرعون اور اس کی قوم قبطیوں نے بنی اسرائیل کو، جو زمانے کے مسلمان تھے، ان کو غلام بنا کر رکھا تھا. تو موسیٰ علیہ السلام کا مدعا یہی تھا کہ ان کو ہمارے ساتھ بھیج دو، ان پر ظلم نہ کرو. لیکن فرعون ان معجزات کو دیکھنے کے بعد بھی نہیں مانا، بلکہ انہوں نے اپنے پارلیمنٹ میں میٹنگ کی کہ موسیٰ کو کس طرح روکا جا سکتا ہے. تو اور فرعون نے لوگوں سے یہ کہا کہ دیکھو، یرید ان یخرجکم من ارضکم فماذا تأمرون، کہ موسیٰ جو ہے یہ جادوگر ہے اور یہ تمہیں اپنی زمین سے نکالنا چاہتا ہے، یعنی ستہ میں سے تم کو ہٹا کر خود یہ ستہ پر قابض ہونا چاہتا ہے. فماذا تأمرون، اپنے مشیروں سے کہا، وزیروں سے کہا تم مشورہ دو کیا کرنا چاہیے. تو پھر مشورے سے یہ بات طے پائی کہ چونکہ موسیٰ بھی
جادو دکھا رہے ہیں، حالانکہ وہ جادو نہیں تھا بلکہ وہ معجزہ تھا۔ فرعون نے طے کیا کہ پورے ملک میں جتنے جادوگر ہیں سب کا مقابلہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کرایا جائے۔ مشہور واقعہ ہے، یہاں موسیٰ علیہ السلام سے جب یہ لوگ مد مقابل ہوئے تو جادوگر تو سمجھ رہے تھے کہ یہ موسیٰ جس چیز کا مظاہرہ کر رہے ہیں یہ جادو نہیں ہے، لہذا وہ لوگ حقیقت تک پہنچ گئے اور ایمان قبول کر لی۔ حالانکہ فرعون نے ان کو ڈرایا بھی، لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ۔ فرعون نے ان کو بہت ڈرایا دھمکایا بھی کہ ہم تم کو مار دیں گے، کاٹ دیں گے، سولی پر چڑھا دیں گے۔ لیکن جب ایمان کسی کے دل میں راسخ ہو جاتا ہے تو لاکھ اسے آپ ٹارچر کیجئے، وہ اپنے ایمان سے اسلام سے نہیں پھرتا۔ تو یہ لوگ بھی نہیں پھرے اور اللہ سے دعا کرتے رہے، ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، کہ اللہ ہم پر صبر کی برسات فرما اور ہمیں اس حال میں آپ وفات دیجئے کہ ہم لوگ ایمان کے حالت میں، مسلمان ہونے کی حالت میں اس دنیا سے جائیں۔ تو یہ فرعون کے واقعے کو اللہ نے ذکر کیا ہے اور پوری تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں کہ جو فرعونی اور قبطی لوگ تھے جن پر موسیٰ علیہ السلام اسلام اور دین لے کر آئے تھے، ان کو ہم نے مختلف انداز میں آزمایا اور مختلف عذاب ان کی طرف مختلف عذاب بھیج کر ہم نے ان کو ڈرایا بھی۔ فارسلنا علیہم الطوفان والجراد والقمل، اس آیت میں اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو اس قوم کی طرف موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 طرح کے عذاب بھیج کر ان کو بار بار متنبع کیا۔ پہلا عذاب یہ کہ ان پر سخت طوفان کو بھیجا، دوسرا کہ ٹڈی دل کو بھیجا۔ ٹڈی جو ایک مخلوق ہے، کسی بھی فصل پر وہ اگر آ جائے تو وہ 1-2 کی تعداد میں نہیں، لاکھوں ہزاروں کی تعداد میں یہ پورا ڈل چلتا ہے اور پورے فصل کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ تو اللہ نے دوسرا عذاب بھیجا۔ تیسرا کہ جوئے کا عذاب بھیجا۔ چوتھا عذاب کہ مینڈگوں کا عذاب بھیجا، کہ لوگ منہ بھی کھولتے تھے تو مینڈک اچھلنے کودنے لگتا تھا، پریشان ہو گئے تھے۔ اور پانچواں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خون کو بھیجا، کہ پانی میں، مٹکے میں، ہر چیز میں خون ہی خون ان کو نظر آتا تھا۔ تو یہ پے در پہ اللہ نے مسلسل 5 طرح کے عذابات اس قوم کی طرف بھیجے، اور ان کا حال یہ تھا کہ فلما وقع علیہم الرجز قالوا یا موسیٰ ادع لنا ربک بما عہد عندک، کہ جب بھی کوئی مصیبت آتی تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھاگے بھاگے آتے اور کہتے کہ اے موسیٰ اپنے رب سے دعا کرو کہ یہ مصیبت ٹل جائے اور ہم تم پر ایمان لے آئیں گے۔ پھر جب وہ موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے اور مصیبت ٹلتی تو پھر سے یہ لوگ مکر جاتے، اپنی بات سے مکر جاتے اور جیسے تھے ویسے ہی ہو جاتے۔ تو پے در پہ ان کی یہی حالت رہی، اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ اس کے بعد آخر میں اللہ نے اس زمانے کے جو مسلمان تھے یعنی بنی اسرائیل، ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا انعام کو ذکر کیا کہ دیکھو فرعون جو ہے دریا میں غرق ہو گیا اور تم لوگ دریا سے پار ہو گئے، یعنی فرعون ہلاک ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نجات دے دی۔ جب یہ لوگ نجات پا گئے اور فرعون کے ظلم سے ان کو نجات مل گئی، اس کے بعد لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ اللہ تعالیٰ سے آپ کو ایک ایسا دستور حیات طلب کیجیے، کوئی ایسی کتاب کہ جس کی روشنی میں ہم زندگی گزار سکیں۔ وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا ب20، کہ موسیٰ علیہ السلام سے لوگوں نے درخواست کی کہ کوئی کتاب ہونی چاہیے، کوئی قانون کی کتاب جس کے مطابق ہم زندگی گزار سکیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو پہلے 30 دن کا، پھر 10 دن بڑھا کر یعنی 40 دن روزے کی حالت میں اعتکاف کرنے کا حکم دیا۔ پہاڑ پر جا کر آپ نے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو کتاب سے نوازا۔ اسی دوران جبکہ موسیٰ علیہ السلام کتاب لینے گئے تھے، قوم میں بگاڑ پیدا ہو گئے اور وہ لوگ سامری کے بہکانے کی وجہ سے بچھڑے کی اور گائے کی عبادت کرنے لگے اور خدا کو چھوڑ کر ایک نیا مخلوق کو اور نئی چیز کو انہوں نے خدا بنا لیا۔ اس پورے واقعے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آخر میں فرماتے ہیں کہ والذین اتخذوا العجل سینالہم غضب من ربہم وذلۃ فی الحیاۃ الدنیا، کہ جن لوگوں نے بچڑے کو خدا بنا لیا ان کو اللہ نے 2 طرح کے عذاب دیے، کہ ایک تو آخرت میں خدا کا غضب اور خدا کا غصہ ان پر نازل ہوگا، اور دوسرا عذاب کہ دنیا میں بھی ان کو ذلیل کیا گیا۔ اور ہوا بھی یہی کہ جو لوگ بت پرستی میں اور بچڑے کی عبادت میں لگ گئے تھے ان کو دنیا ہی میں ذلت کا سامنا کرنا پڑا۔ تو یہ موسیٰ علیہ السلام کے قوم کے واقعات ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جا بجا مختلف انداز میں بیان کیے ہیں۔ اس کے علاوہ اس قوم کی سرکشی بھی بیان کی کہ حالانکہ ان کو فرعون کے ظلم سے بچایا گیا تھا، چاہیے تو یہ تھا کہ یہ لوگ زندگی بھر خدا تبارک و تعالیٰ کے سامنے عبادت کرتے رہے، اللہ کا احسان مانے، لیکن ان کی حالت یہ تھی کہ جو ہی یہ لوگ دریا سے پار ہوئے تو ابھی اللہ نے ان کو گویا کہ عذاب سے بچایا، اور ابھی یہ لوگ جا ہی رہے تھے کہ ایک قوم کو دیکھا کہ وہ لوگ بت پرستی کر رہے ہیں۔ تو ان میں سے کچھ لوگ فرمائش کرنے لگے کہ ہمارا بھی کوئی بت ہوتا تو ہم اللہ کو چھوڑ کر اس کے سامنے جھکتے۔ تو ان کی نافرمانی وہیں سے شروع ہو گئی تھی، اور قدم قدم پر ان لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی۔
اس کے علاوہ اور بھی ان کے نافرمانی کے واقعات ہیں کہ بیت المقدس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا تھا کہ یہاں تم عاجزی کے ساتھ سر جھکا کر چلنا، تو انہوں نے اس کو الگ ہی انداز میں لیا اور متکبرانہ انداز میں اور اللہ کے فرمان کو توڑتے ہوئے وہاں پر داخل ہوئی۔ اسی طرح ان کو کہا گیا تھا کہ سنیچر کے دن تمہارے لیے عبادت کا ہے، اس دن شکار وغیرہ مت کرنا، تو لوگ ہیلے بہانے سے مچھلی کا شکار کرنے لگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر طور سینا کو اٹھا کر ان سے عہد پیمان لیا تھا، لیکن انہوں نے اس پیمان کو بھی اور اس عہد کو بھی توڑ دیا۔ مختلف ان کی جو شرارتیں اور بدماشیاں ہیں اللہ تعالیٰ نے مختلف انداز میں اسے بیان کیا ہے، اور یہ بیان کرنے کا مقصد یہی ہے کہ مسلمان اس طرح کی حرکتیں نہ کرے۔ ان واقعات سے ہمیں اللہ عبرت دلا رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل نے جو حرکتیں کی ہے مسلمان اس طرح کی حرکت نہ کرے۔ تو یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے مختلف حالات کو اللہ نے اس بارے میں ذکر کیا ہے۔ اسی درمیان ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کو بھی اللہ نے بیان کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں الذین یتبعون الرسول الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندهم فی التوراۃ والانجیل۔ اس آیت میں اللہ نے ہمارے نبی کے اوصاف کو بیان کیا ہے کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف یہ ہیں کہ آپ نبی ہیں، نمبر 2 رسول بھی ہیں کہ آپ نئی شریعت لے کر آئے ہیں، نمبر 3 امی ہے کہ دنیا میں آپ کا کوئی استاد نہیں ہے، ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سکھایا ہے، ظاہراً دنیا والوں سے آپ نے نہیں سیکھا، خدا نے خود آپ کو سکھلایا ہے۔ اسی طرح چوتھی صفت آپ کی یہ ہے کہ آپ کے اوصاف قرآن سے پہلے جو کتابیں نازل ہوئی توریت، زبور، انجیل، ان کتابوں میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کا ذکر ہے۔ ایک صفت آپ کی ہے یأمرهم بالمعروف کہ نبی بھلائی کا حکم دیتے ہیں، کسی برے بات کا حکم نہیں دیتے ہیں، وینہاہم عن المنکر اور برائی سے روکتے ہیں، ویحل لهم الطیبات اور پاکیزہ چیزوں کو حلال کرتے ہیں، ویحرم علیہم الخبائث اور جو غیر پاکیزہ یعنی خبائث ہے ان کو حرام کرتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے نبی کی ایک خصوصیت یہ کہ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، چونکہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ بنی اسرائیل نے کچھ چیزیں اپنے اوپر خود بخود فرض کر لی تھی، یعنی اللہ نے اس کا حکم نہیں دیا تھا، انہوں نے خود بخود کچھ احکامات اپنے اوپر فرض کر لیے تھے۔ اسی طرح کچھ چیزیں ایسی تھی کہ یہ لوگ چونکہ بڑے شریر قوم تھی تو اللہ نے بہت سخت احکامات ان کے لیے نازل کیے تھے، کچھ احکامات تو ان کو سدھارنے کے لیے اور کچھ احکامات بطور سزا کے، چونکہ لوگ نافرمانی کرتے تھے بار بار تو بطور سزا کے کچھ احکامات سخت اتارے گئے تھے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جو آخری نبی ہے ان کی برکت سے وہ جو مشکل حالات تھے، مشکل احکامات تھے، ہم نے اس میں تخفیف کر دی۔ کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خصوصیت بیان کر رہے ہیں، بنی اسرائیل کو یاد دلا رہے کہ تم اس نبی کے کلمہ پڑھ لو، تم پر یہ جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے گلے میں جو توق ڈال رکھا ہے، تمہارے اوپر جو بوجھ ہے، مشکل مسائل تمہارے ساتھ ہے، اس کو ہم ہلکا کر دیں گے اور تمہارے احکامات میں تخفیف ہو جائے گی۔ یہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی گویا کہ اللہ نے توصیف بیان کی اور ایک وصف بیان کیا۔ اللہ آگے فرماتے ہیں فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ کہ جو لوگ ایمان لائے نبی آخر الزمان پر اور ان کا اعزاز کرے، ان کی مدد کرے اور اس نور کی اتباع کرے جو ان پر اتارا گیا ہے، اولئک هم المفلحون تو وہی لوگ کامیاب ہوں گے۔ پتہ یہ چلا کہ اب قیامت تک کامیابی ہمارے نبی کی اتباع میں منحصر کر دی گئی۔ جو انسان کامیاب ہونا چاہتا ہے اس پر لازم ہے کہ وہ آخری نبی کی اتباع کرے، اسی پر ایمان لے آئے۔ اگر آخری نبی پر کوئی ایمان نہیں لاتا، چاہے وہ توریت پر عمل کرے، چاہے وہ زبور پر عمل کرے، چاہے وہ مکمل موسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر عمل کیوں نہ کرتا ہو، وہ آدمی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ کامیابی کے لیے ہمارے نبی کو دار و مدار بنا دیا گیا کہ آخری نبی پر جو ایمان لائے گا، ان کی شریعت کے مطابق عمل کرے گا، وہی آدمی کامیاب ہوگا۔ پھر اگلی آیت میں اللہ کے نبی کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے نبی کی زبانی کہلوا رہے ہیں کہ اے لوگو میں تمام کی جانب تم تمام کی جانب رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اس آیت میں ہمارے نبی کے ختم نبوت کا ذکر ہے کہ قیامت تک اور ہر جگہ ہر مکان کے لیے اور دنیا میں بسنے والے ہر ایک انسان بلکہ جناتوں کے لیے اب نبی ہمارے نبی ہی ہیں۔ ہمارے نبی کے علاوہ کوئی اور نبی قیامت تک نہیں آ سکتا۔ ہمارے نبی عالمی نبی ہیں، پوری دنیا کے نبی ہیں، انسانوں کے بھی نبی ہیں اور جناتوں کے بھی نبی ہیں۔ پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ انبیاء کسی مخصوص علاقے کے لیے آتے تھے، مخصوص علاقے کے لیے، مخصوص وقت کے لیے، لیکن ہمارے نبی کی خصوصیت یہ ہے کہ آپ پورے عالم کے نبی ہیں اور قیامت تک کے لیے ہیں، لہذا آپ کے بعد کوئی اور نیا نبی نہیں آئے گا، ہمارے نبی سب سے آخری نبی ہے۔ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ اس کے بعد اگلی ایک آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے عہد الست کا تذکرہ کیا ہے۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ، عہد الست یعنی اللہ تعالیٰ نے ہم تمام کو پیدا کرنے سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو جب جنت سے دنیا میں بھیجا گیا
تو وادی نعمان جو عرفات میں ایک جگہ ہے، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پیٹ سے قیامت تک جتنے مخلوق آنے والے تھے سب کو اللہ تعالیٰ نے نکالا، اور چوٹیوں کی شکل میں سارے لوگ وہاں جمع ہو گئے، یعنی سب کی روحیں وہاں جمع ہو گئی، اور اللہ نے وہاں پر ایک عہد لیا تھا تمام لوگوں سے، تمام انسانوں سے، چاہے مسلمان ہو غیر مسلم ہو، ہر ایک سے، کہ تمہارا رب کون ہے؟ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، تو سب کے سب لوگوں نے کہا تھا نعم بلا، یعنی بے شک آپ ہی ہمارے رب ہیں، آپ ہی ہمارے خدا ہیں۔ مفسرین نے اس آیت کے ضمن میں لکھا ہے کہ جو جواب دیا تھا سب سے پہلے بلا جواب ہمارے نبی نے دیا تھا، اور آپ کے بعد دیگر انبیاء نے اور دیگر لوگوں نے۔ پتہ یہ چلا کہ پوری انسانیت پر ہمارے نبی کا احسان ہے کہ جب اللہ نے سوال کیا کہ میں تمہارا رب کون ہے، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو اس کا جواب بھی ہمارے نبی نے ہی سکھلایا۔ پتہ یہ چلا کہ نبی کی اتباع میں ہی کامیابی ہے، اور ہمارے نبی کا ہمارے اوپر قدم قدم پر احسان ہے کہ بلا کا جواب ہمارے نبی نے خود ہمیں سکھلایا ہے۔ تو یہ عہد الگ جس کو کہا جاتا ہے کہ سارے لوگوں نے وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے عہد و پیمان کیا تھا۔ پھر چونکہ ہم دنیا میں بھیجے گئے اور ہمیں وہ چیز یاد نہیں، تو کوئی اس کو بہانہ نہ بنائے کہ مجھے تو وہ چیز یاد نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن میں آیت اتار کر بتا دیا کہ دیکھو قرآن چونکہ حق ہے، سچ ہے، نبی بالکل سچی بات کہتے ہیں، تو ایک سچے انسان کے ذریعے اور سچی آیت کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے یاد دلا دیا کہ دیکھو تم نے اس طرح کا عہد کر لیا ہے، جب عہد کر لیا ہے تو اس پر جمے رہو۔ البتہ دنیا میں بہت سارے لوگ وہ بھی ہیں جن کو وہ پورا واقعہ یاد بھی ہے، جیسے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو وہ عہد الگ کا پورا منظر یاد تھا، وہ فرماتے تھے کہ مجھے وہ سارا منظر یاد ہے۔ تو چاہے ہم کو یاد نہ بھی ہو، لیکن چونکہ قرآن میں یہ بات آ گئی، قرآن میں کسی طرح کی کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے، تو اب وہ واقعہ اور وہ عہد ہم تمام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یاد کرا دیا، لہذا اس عہد پر قائم رہنا ہم تمام کی ذمہ داری ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے چند احکامات سورت کے آخر تک بیان کیے ہیں، ان میں سے ایک واقعہ ہے بلعام بن باعورہ کا۔ یہ ایک بہت ہی بڑا ولی شخص تھا، بہت ہی نیک بندہ تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کا، لیکن اس سے بھول یہ ہو گئی کہ موسیٰ علیہ السلام جہاد میں جا رہے تھے ایک قوم کے خلاف، تو اس قوم والوں نے یہ کیا کہ یہ جو یہ بلعام بن باعورہ اس کا نام تھا، اس کے پاس گئے اور اس کو پھسلانے لگے کہ موسیٰ علیہ السلام کے خلاف تم بد دعا کرو تاکہ موسیٰ علیہ السلام ہم تک نہ پہنچے اور وہ ہار کر واپس چلے جائے۔ تو اس نے تو پہلے شروع میں انکار کیا، لیکن جب قوم نے ان کو رشوت دی اور بہت سارے دھن دولت سے اس کو بہکایا تو یہ بہک گیا اور نبی وقت کے خلاف اس نے بد دعا دینی شروع کی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ساتھ ایسا معاملہ کر دیا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کو بد دعا دینے کے بجائے خود اس کی زبان میں گویا کہ زبان پھسل گئے اور اپنے اوپر اس نے بد دعا دے دی، اور اس کے ساتھ بہت ہی برا ہوا، اور اللہ نے دنیا ہی میں اس کو عذاب سے دوچار کیا، اور اس کی زبان لٹک گئی، سینے تک زبان لٹک گئی، اور قرآن نے اس کی مثال بیان کی ہے کہ یہ کتے کی طرح، جس طرح کتے کے اوپر چاہے بوجھ رہے نہ رہے ہر وقت وہ زبان نکال کر ہانپتے رہتا ہے، تو اس کی حالت بھی ایسی ہی ہو گئی تھی۔ تو اس واقعے کو اللہ نے بیان کیا ہے۔ اس سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ چاہے انسان کے پاس علم کتنا ہی کیوں نہ آ جائے، اس کے علم کافی نہیں ہے، علم کے ساتھ عمل بھی ہونا چاہیے اور اخلاق بھی انسان کے اندر ہونے چاہیے۔ اگر علم ہو اور عمل نہ ہو تو ایسا انسان بیکار ہے، اور ایسا انسان کبھی بھی پھنس سکتا ہے۔ تو اللہ نے اس واقعے کو بیان کیا ہے۔ اسی طرح آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار کی مثال بھی بیان کی ہے کہ کفار اولئک کالانعام، یہ کفار کی مثال چوپائے کی جیسی ہے، جانوروں جیسی ہے، کہ جس طرح جانور کے اندر ہاتھ پیر ہے، دماغ ہے، ہر کچھ ہے، لیکن وہ اس کا صحیح استعمال نہیں کرتے۔ تو کفار کی مثال بھی ایسے ہی ہے کہ ان کے دل دماغ تو ہے، لیکن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو گویا کہ سمجھتے نہیں ہیں۔ ان کی آنکھیں تو ہے لا یبصرون بہا، لیکن ان آنکھوں سے یہ عبرت کی نگاہ سے نہیں دیکھتے۔ ولہم آذان، ان کے کان بھی ہیں، لا یسمعون بہا، لیکن وہ ان کانوں سے سنتے نہیں ہیں، یعنی سننے کی نیت سے، عمل کی نیت سے وہ سنتے نہیں ہیں کہ سن کر اس پر عمل بھی کریں، اس نیت سے نہیں سنتے۔ اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ لوگ جانوروں جیسے ہیں بلکہ جانوروں سے بھی زیادہ گئے گزرے ہیں۔ تو یہ جو لوگ ایمان والے نہیں ہیں ان کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اوصاف بیان کی۔ پھر آگے فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بعض لوگوں کو دنیا میں مہلت دیتے ہیں، لیکن لوگ اس مہلت سے غفلت میں پڑ جاتے ہیں، حالانکہ مہلت اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کے لیے دے رہے ہوتے ہیں۔ آگے ایک آیت میں اللہ فرماتے ہیں یسألونک عن الساعہ، کہ لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھ رہے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ قیامت کا علم نبی کو نہیں ہوتا، بلکہ قیامت کا علم اللہ ہی کے پاس ہے۔ اس سے اگلی آیت ہے جس میں اللہ فرماتے ہیں قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ، یعنی نبی کے زبانی اللہ کہلوا رہے ہیں کہ نبی آپ کہہ دیجئے کہ لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا،
کہ میں اپنی ذات کے لیے نہ نفع نہ نقصان کا کوئی مالک ہوں، الا ماشاء اللہ، مگر اتنا ہی جتنا اللہ تعالیٰ چاہے، ولو کنت عالم الغیب، اور اگر میں غیب کا علم رکھتا، لاستکثرت من الخیر، تو میں بہت سارا خیر جمع کر لیتا، وما مسنی السوء، اور مجھے کوئی مشقت اور مصیبت کی چیز لاحق نہیں ہوتی۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کہلوا رہے ہیں کہ نبی عالم الغیب نہیں ہے، جیسا کہ بعض لوگوں کا نظریہ ہے کہ نبی بولے غیب کو جانتے ہیں، حالانکہ غیب کی چیزوں کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے۔ غیب کا علم یا عالم الغیب ہونا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاصیت ہے، اللہ کی ذات کا خاصہ ہے۔ البتہ اللہ تعالیٰ جتنا چاہتے ہیں اپنے نبیوں کو غیب میں سے علم دے دیتے ہیں۔ نبی کا کام تو صرف یہ ہے، ان انا الا نذیر وبشیر لقوم یؤمنون، نبی کا کام صرف یہ ہے کہ اللہ کے احکامات کو لوگوں تک پہنچانا، لوگوں کو ڈرانا، اور جو لوگ ایمان لے آتے ہیں ان کو بشارت سنانا، خوشخبری سنانا، نبی کا کام یہی ہے۔ غیب یہ سارا کا سارا اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے، اسی کو اللہ نے بیان کیا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی کے 3 اچھے اوصاف کو بیان کیے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین، کہ اے نبی آپ معافی اور درگزر کو اختیار کیجیے اور بھلائی کا حکم دیجیے اور جاہل لوگوں سے اعراض کیجیے۔ اس آیت میں اللہ نے 3 اچھے اخلاق کا ذکر کیا ہے۔ پہلی چیز ہے معاف کر دینا، اگر کوئی آپ کو ستا رہا ہے، کوئی آپ کو پریشان کرتا ہے، تو پہلی صفت یہ ہے، اخلاق کا اچھا تقاضا یہ ہے کہ انسان اس کو معاف کر دے۔ دوسری اچھی صفت یہ ہے کہ وأمر بالعرف، کہ نیکی کا اور بھلائی کا انسان حکم کرے۔ اور تیسری اچھی صفت کہ جاہلوں کے ساتھ اور ان بھکتوں کے ساتھ انسان نہ الجھے بلکہ اس سے اعراض کرے، یعنی اس کی باتوں پر دھیان نہ دے۔ اگر وہ آپ کو کچھ ستا رہا ہے، کچھ باتیں کہہ رہا ہے، تو اس سے بحث کرنے کی، الجھنے کی ضرورت نہیں، خاص طور پر روزے کی حالت میں لوگوں سے نہیں الجھنا چاہیے بلکہ اعراض کرنا چاہیے، اور اگر اس کی پریشانیوں سے اور اس کے شرارت سے چشم پوشی کرنی چاہیے۔ تو یہ 3 اخلاق کریمہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں بیان کی ہیں۔ اس کے بعد ایک آیت ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اس سورہ اعراف کی جو ابتدا ہوئی تھی وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کی عظمت کو بیان کیا تھا۔ اس آیت میں بھی اب آخر میں اللہ تعالیٰ قرآن کی عظمت کو بیان کر رہے ہیں کہ قرآن کی عظمت، تقریب، ادب، احترام ہمارے دل میں ہونا چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جب قرآن پڑھا جائے فاستمعوا، تو اسے غور سے سنو، صرف سنو نہیں بلکہ دل دماغ غور سے سنو، دل دماغ لگا کر سنو، وانصتوا، اور خاموش رہو، یعنی جب قرآن پڑھا جائے یا کیسٹ میں قرآن بجے تو ایسے موقع پر بات چیت نہیں کرنی چاہیے بلکہ دھیان سے قرآن سننا چاہیے، لعلکم ترحمون، تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے۔ اسی آیت سے علماء نے لکھا ہے کہ جب امام صاحب نماز میں قرات کرے تو اس کے پیچھے انسان خاموش رہے، یعنی مقتدی کے لیے حکم ہے کہ وہ نماز میں پیچھے سکونت کے ساتھ اور خاموشی کے ساتھ کھڑا رہے۔ تو یہ قرآن کریم کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عظمت بیان کی اور قرآن کا ایک ادب بیان کیا کہ جب بھی قاری قرآن پڑھے یا کیسٹ میں یا موبائل میں قرآن پڑھا جائے تو انسان خاموشی سے سنے۔ اسی لیے اس کے ضمن میں ایک یہ ہے کہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ دکان میں قرآن بجا دیتے ہیں اور پھر دوسری باتوں میں لگ جاتے ہیں، یہ مناسب عمل نہیں ہے۔ جب تک قرآن بج رہا ہے ادب یہی ہے کہ قرآن کو دھیان سے سنا جائے۔ اگر آپ کو کچھ اور کام کرنا ہے تو آپ موبائل میں بند کر دیجئے، جب فری ہو جائیں گے پھر سے آپ چالو کیجئے گا۔ تو اسی لیے یہ ایک ادب ہے کہ قرآن کو جب پڑھا جائے تو انسان خاموش رہے اور غور سے اسے سنے۔ اگلی سورت جو ہے سورہ انفال ہے۔ انفال کہتے ہیں مال غنیمت کو، چونکہ اس سورت میں مال غنیمت کا ذکر ہے۔ یہ مدنی سورت ہے، جنگ بدر کے بعد یہ سورت نازل ہوئی۔ اس میں جنگ بدر کے حالات ہیں، اور جنگ بدر اسلام کی پہلی جنگ شمار ہوتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح نصیب کیا۔ تو اس کے بعد یہ سورت نازل ہوئی اور جنگ بدر کے کئی حالات اس سورت میں بیان کیے گئے ہیں، اور شروعات یہیں سے ہے کہ مال غنیمت کے بارے میں، اس لیے کہ بدر میں جو غنیمت حاصل ہوا تھا صحابہ میں اختلاف ہو گیا تھا کہ یہ مال کس کا ہے، کس کو ملے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کے جواب میں یہ آیتیں نازل کی ہے، اور اللہ نے پہلے ہی کہہ دیا کہ دیکھو انفال جو ہے یعنی مال غنیمت جو ہے اس کا فیصلہ اللہ اور اللہ کے رسول کریں گے، مسلمان آپس میں اختلاف نہ کریں، بلکہ مسلمانوں کو اللہ نے 2 حکم دیا کہ تم لوگ تقوی اختیار کرو اور آپس میں صلح کر لو، جھگڑنے کی ضرورت نہیں۔ پھر 10ویں پارہ جہاں سے شروع ہوگا وہاں سے اللہ تعالیٰ مال غنیمت کے احکامات کو نازل کریں گے۔ دوسری آیت میں اللہ نے مومنین کے 5 اوصاف کو ذکر کیا ہے۔ دوسری اور تیسری آیت میں اللہ فرماتے ہیں انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، مومنین کی پہلی صفت یہ ہے کہ ان کے دلوں میں خدا کا خوف ہوتا ہے، خدا کی خشیت ان کے دلوں میں ہوتی ہے۔ دوسری صفت یہ ہوتی ہے کہ یہ لوگ قرآن مقدس کی تلاوت کرتے ہیں اور قرآن کی تلاوت سے ان کے دل میں اضافہ، ان کے ایمان میں بڑھوتری ہوتی ہے، ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ تیسری صفت یہ ہے وعلی ربہم یتوکلون کہ یہ لوگ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں،
توکل کہتے ہیں اس کو ہے کہ انسان ظاہری اسباب اختیار کرے لیکن بھروسہ اسباب پر نہیں بلکہ مسبب الاسباب پر یعنی اللہ کی ذات پر کرے۔ چوتھی صفت الذین یقیمون الصلاۃ، کہ جو لوگ نماز کی پابندی کرتے ہیں، کہ نماز کو اس کے تمام واجبات مستحبات وغیرہ کے ساتھ مستقل ادا کرتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور مومنین کی پانچویں صفت کہ ہم نے ان کو جو کچھ دیا ہے اس میں سے یہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، یعنی اللہ کے مخلوق پر اپنے مال میں سے احسان کرتے ہیں۔ تو یہ مومنین کے 5 اوصاف اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جنگ بدر کے حالات کو بیان کیا ہے اور بدر کے بارے میں تفصیل کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حالات بیان کیے ہیں۔ اسی ضمن میں آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقریباً 6 آیات میں مومنین کو ایک محبت آمیز خطاب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یاد کیا ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے ایمان والو۔ اس طرح اللہ نے تقریباً 6 آیات میں مومنین کو یاد کیا ہے، اور ان 6 آیات میں اللہ نے 6 اصول بیان کیے ہیں کہ گویا کہ یہ جنگ کے 6 اصول ہیں کہ جو بھی جماعت، جو بھی شخص ان 6 اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ کے راستے میں جہاد کرے گا تو وہ کبھی بھی ناکام نہیں ہوگا اور ہمیشہ جیت کا جھنڈا وہ گاڑ کر آئے گا۔ پہلی آیت اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون۔ پہلی آیت یہ ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوہم الادبار۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، جب تم ان لوگوں سے مد مقابل ہو جاؤ جنہوں نے کفر کیا اور اس حال میں کہ وہ لوگ تم پر چڑھ بیٹھ رہے ہوں، فلا تولوہم الادبار، تو تم لوگ پیٹھ مت پھیرنا۔ پہلا ادب اللہ نے یہ دکھلایا ہے کہ اگر دشمن کے ساتھ مد مقابل ہو جاؤ، جنگ کا ماحول پیدا ہو جائے اور جنگ ہو جائے تو جنگ سے کبھی بھی پیٹھ نہیں پھیرنا چاہیے، لہٰذا وہی لوگ کامیاب ہوں گے جو جنگ سے کبھی پیٹھ نہ پھیریں۔ دوسری آیت اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ وتولوا عنہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اللہ تبارک و تعالیٰ اور رسول جو تمہیں حکم دے اس سے تم لوگ اعراض مت کرو، یعنی نبی کے اطاعت کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دے رہے ہیں۔ تیسری آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ والرسول اذا دعاکم لما یحییکم، کہ ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی دعوت کو قبول کرو جبکہ وہ تمہیں ایسی چیز کی طرف بلائے جو حیات کا ضامن ہو، یعنی نبی اور اللہ تمہیں ایسی چیز کی دعوت دے رہے ہیں جو حقیقت میں صحیح معنی میں زندگی ہے، تو نبی کی اس دعوت کو اور نبی کی اس دعوت پر تم لوگ لبیک کہو۔ چوتھی آیت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول، کہ اے لوگو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ بے وفائی مت کرو، یعنی جب تم نے عہد کر لیا ہے تو اس میں خیانت مت کرو، بے وفائی مت کرو اور اپنی امانتوں میں جان بوجھ کر تم لوگ خیانت مت کرو۔ پانچویں آیت ہے اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ تقوی کا حکم دے رہے ہیں کہ تم لوگ تقوی اختیار کرو، اگر تم تقوی اختیار کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے حق اور غلط کے درمیان فرق کرنے والی چیز کو دے دے گا اور اس کے ذریعے تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا اور تمہاری مغفرت کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والے ہیں۔ اسی طرح 10ویں پارے کے پہلے صفحے میں اللہ فرماتے ہیں 6 آیت یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، کہ اے ایمان والو جب تم کسی لشکر کے ساتھ مد مقابل ہو جاؤ تو ثابت قدم رہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوب خوب ذکر کرو۔ تو یہ 6 آیات ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے جنگ میں اور لڑائی میں کامیابی کے 6 اصول بیان کیے ہیں کہ نمبر 1 میدان جنگ سے پیٹھ نہیں پھیرنا چاہیے، نمبر 2 اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت، اسی طرح نمبر 3 اللہ اور اللہ کے رسول جس چیز کی دعوت دے، جس کی طرف بلائے اس پر انسان لبیک کہے، نمبر 4 اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ بے وفائی نہ کرے، نمبر 5 تقوی اختیار کرے، اور نمبر 6 ثابت قدم رہے اور اللہ کا زیادہ سے زیادہ ذکر کرے۔ تو جو جماعت ان اوصاف کے ساتھ خدا کے راستے میں جہاد کرے گی وہ کبھی بھی ناکام نہیں ہو سکتی، چاہے اس کے مقابلے میں پہاڑ جیسی چیز ہی کیوں نہ ہو، ہمیشہ وہ لوگ فتح یاب ہی ہوں گے۔ تو یہ احکامات اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں۔ اسی ضمن میں ایک آیت ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اس میں گویا کہ ہمارے نبی کی عظمت کا اظہار ہے، وما كان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، چونکہ اللہ فرماتے ہیں کہ اے نبی اللہ تعالیٰ ان کو یعنی کفار مکہ کو عذاب نہیں دیں گے اس وقت تک جب تک کہ آپ ان کے درمیان موجود ہیں۔ کفار مکہ اس سے پہلے چیلنج کر رہے تھے کہ اگر ہم لوگ ناحق ہیں، ہم لوگ غلط ہیں، تو آپ ایسا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہم پر کوئی عذاب لے آئیے، فامطر علینا حجارۃ من السماء، کہ ہمارے اوپر آسمان سے پتھر برسے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی اور کوئی دردناک عذاب ہمارے اوپر آ جائے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو
ہم تو کفار مکہ کو عذاب سے دوچار کر دیتے، لیکن اے نبی آپ کا وجود اس قدر مبارک ہے، اس قدر رحمت کا ذریعہ ہے، چونکہ آپ ابھی مکہ میں موجود ہے، اس لیے مکہ میں ابھی تک عذاب نہیں آئے گا۔ اسی آیت کے ضمن میں لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ پر عمومی عذاب کو روک دیا ہے۔ پہلی امتوں پر ایسا ہوتا تھا، ایک ہی ساتھ پورے امت کو ہلاک کر دیا جاتا تھا، لیکن چونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت ہی رحمت ہے، تو آپ کے طفیل اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ سے عمومی عذاب کو روک دیا ہے۔ ایک تو یہ وجہ ہوئی عذاب کو روکنے کی۔ دوسری وجہ وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، کہ اللہ تعالیٰ ان کو عذاب نہیں دیں گے جب تک کہ وہ لوگ استغفار کر رہے ہیں۔ چونکہ مکہ میں کچھ مسلمان بھی تھے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکی اور استغفار بیان کیا کرتے تھے، اسی طرح کفار مکہ بھی کبھی کبھی وہ لوگ استغفروا استغفروا کہتے تھے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ان دو وجوہات کی وجہ سے ہم کفار پر کبھی بھی گویا کہ مکہ والوں پر عذاب نازل نہیں کریں گے۔ پتہ چلا کہ ہمارے نبی کا وجود بھی رحمت ہی رحمت ہے۔ اسی طرح استغفار کی کثرت اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کو اور اللہ کے بلاؤں کو روکنے والا ہے، لہذا ہمیں زیادہ سے زیادہ استغفار کرنا چاہیے۔ پھر آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار کو ڈرایا ہے اور انہیں ترغیب دی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں قل للذین کفروا ان ينتهوا یغفر لهم ما قد سلف وَإِن يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْأَوَّلِينَ۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں کفار کو ڈرا رہے ہیں کہ دیکھو اگر، اور ان کو ترغیب بھی دے رہے ہیں کہ دیکھو اگر تم لوگ ایمان قبول کر لیے، اسلام میں آ گئے، تو اس سے پہلے تمہارے جتنے گناہ ہیں ہم سارے گناہ معاف کر دیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو آفر کیا، اور ڈرا بھی رہے ہیں کہ دیکھو اگر تم لوگ باز نہیں آئے اور نبی کی بات کو نہیں مانو گے تو تمہارا بھی حشر ویسا ہی ہوگا جیسے تم سے پہلے کافروں کا ہوا۔ اور خود جنگ بدر کچھ دن پہلے ہوا تھا، جس طرح ابو جہل اور جنگ بدر میں دوسرے لوگوں کا ہوا، اللہ فرما رہے ہیں تمہارے ساتھ بھی وہی حشر ہوگا۔ تو گویا کہ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار کو اسلام کی دعوت بھی دی اور ان کو ان کے برے انجام سے ڈرایا بھی ہے۔ تو یہ 9واں پارہ ہے جس میں مختلف احکامات اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کیے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری بات کہ روزانہ ایک اچھی بات ہم سنتے ہیں اور اس پر عمل کرنے کی نیت کرتے ہیں۔ آج کی اچھی بات یہ ہے کہ صدقہ ہم زیادہ سے زیادہ دیا کریں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ سخی تھے، اور حدیث میں خود ہم نے فضائل اعمال میں بھی سنا ہوگا کہ رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ صدقہ کیا کرتے تھے۔ یوں تو آپ تھے ہی سخی، لیکن آپ کی سخاوت رمضان میں اور زیادہ بڑھ جاتی تھی، اس لیے کہ رمضان میں کئی گنا ہم کو اجر و ثواب ملتا ہے۔ اس لیے ہمیں رمضان میں خاص طور پر اللہ کے راستے میں صدقہ دینا چاہیے۔ صدقے کا جو اجر و ثواب آخرت میں ملے گا وہ تو ملے گا ہی، دنیا میں بھی اس کے کئی فائدے ہیں۔ ایک فائدہ تو یہ حدیث میں ہے کہ صدقہ آفات اور بلیات کے لیے ڈھال ہے، یعنی آسمان سے ہمارے اوپر کوئی مصیبت نازل ہوتی ہے تو صدقہ بیچ میں ڈھال بن جاتا ہے، وہیں پر اس مصیبت کو روک دیتا ہے، پھر ہم تک وہ مصیبت نہیں پہنچتی۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرماتے ہیں۔ اسی طرح صدقہ سے عزت کی اور ناموس کی بھی حفاظت ہوتی ہے، ہماری کہیں بے عزتی ہونے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری حفاظت فرماتے ہیں۔ اسی طرح بیماریوں سے بھی اللہ تعالیٰ شفا دیتے ہیں، بہت ساری بیماریاں آنے والی ہوتی ہے، ہم صدقہ نکالتے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ایسی بیماریوں سے حفاظت فرماتے ہیں۔ نمبر 4 کہ صدقہ نکالنے سے مال میں بھی بڑھوتری ہوتی ہے، مال میں بھی برکت ہوتی ہے۔ پھر نمبر 5 کہ ہم صدقہ نکالتے ہیں تو فرشتہ ہمارے مال میں بڑھوتری کے لیے دعا کرتا ہے۔ فرشتہ تو بالکل معصوم ہے، اس کی دعا یقیناً قبول ہوگی، تو یہ گویا کہ فرشتے کے دعا کے حصول کا ذریعہ ہے۔ نمبر 6 صدقہ نکالنے سے دل کی سختی کمزور ہوتی ہے۔ بہت مرتبہ ہم دینی احکامات پر عمل نہیں کرتے اپنے دل کی سختی کی وجہ سے، لیکن صدقہ نکالنے سے دل جو ہے نرم ہوتا ہے۔ نمبر 7 اللہ تعالیٰ کے غصہ کو صدقہ جو ہے ٹھنڈا کرنے والا ہے۔ نمبر 8 بری موت سے حفاظت کا ذریعہ ہے۔ نمبر 9 عذاب قبر اور جہنم سے حفاظت کا ذریعہ ہے۔ اسی طرح نمبر 10 کہ قیامت کے دن جب کہ بہت ہی زیادہ گرمی پڑ رہی ہوگی، لوگ پسینے سے شرابور ہوں گے، وہاں پر صدقہ جو ہے ٹھنڈا سایہ کا ذریعہ بنے گا۔ تو یہ ظاہری کچھ فوائد ہے صدقہ نکالنے کی، اسی لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ صدقہ نکالیں اور یومیہ اس کا معمول ہو۔ بلکہ علماء نے لکھا ہے کہ گھر میں انسان ایک ڈبہ رکھے، ایک پیٹی رکھے، اس میں روزانہ چاہے آپ کی جتنا ہو سکے 1 روپے 10 روپے 5 روپے روزانہ کی مقدار پر، روزانہ کے نصاب کے مطابق آپ نکالیے۔ اور رمضان میں خاص طور پر اہتمام کرنا چاہیے کہ انسان رات میں کچھ نہ کچھ صدقہ ضرور دے، اس لیے کہ آپ کو پتہ ہے کہ رمضان کی جو 30 راتیں ہیں یا 29 راتیں ہیں، ان میں سے کوئی نہ کوئی رات لیلۃ القدر کی ہے کہ جو ہزاروں مہینوں سے افضل ہے۔ اگر آپ رمضان کے ہر رات میں کچھ نہ کچھ صدقہ کریں گے یا رمضان کی ہر رات میں کچھ نہ کچھ نوافل پڑھیں گے، کچھ نہ کچھ عبادت کریں گے، تلاوت کریں گے، تو انہی 30 راتوں میں سے ایک رات لیلۃ القدر ہے، تو گویا کہ لیلۃ القدر میں عبادت کرنے کا آپ کو موقع مل جائے گا۔
یہ بہت ہی اچھا موقع ہے کہ ہم راتوں میں عبادتیں کیا کریں، راتوں میں صدقہ نکالیں، چاہے 2 روپے ہو، 5 روپے ہو، 10 روپے ہو، جتنا ہم سے ہو سکے. اور ہمیں سال بھر اس کا معمول بنانا چاہیے کہ یومیہ یعنی روزانہ ہم کچھ نہ کچھ صدقہ اللہ کے راستے میں نکالیں. اس کی آسان شکل یہی ہے کہ گھر میں ایک ڈبہ رکھ دے اور گھر والوں کو تاکید کر دے کہ دن میں کم از کم 5 روپے 10 روپے روزانہ اس کے اندر جائے، بلا مبالغہ اور بلا کسی ناغے کی. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اثرات سے اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہر طرح کی مصیبتوں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائیں گے اور دنیا اور آخرت دونوں جگہ کے خیر اور بلائی اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب کریں گے. اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دعا کر لیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. الہ العالمین ہم تمام کے گناہوں کو معاف فرما. الہ العالمین ہم تمام کے نیک اعمال کو قبول فرما. اے اللہ ہمیں صحت تندرستی کی دولت عطا فرما. اے اللہ رمضان کے مبارک مہینے سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین ہمارے گھر والوں کو بھی اپنے حفظ و امان میں رکھیے. الہ العالمین ہم تمام کی بھی حفاظت فرمائیے. اے اللہ ہمارے روزی روزگار میں برکت عطا فرما. الہ العالمین لا علاج بیماریوں سے، حادثات کے موت سے ہم تمام کی حفاظت فرما. الہ العالمین ہمارے روزی روزگار میں برکت عطا فرما. اے اللہ ہمارے اوپر جو قرض ہے اللہ اس کے قرض کی ادائیگی کی شکل و صورتیں پیدا فرما. الہ العالمین دنیا اور آخرت دونوں جگہ کی خیر اور بھلائی ہم تمام کو نصیب فرما. قرآن کے مطابق زندگی گزارنا نصیب فرما. الہ العالمین نبی کی سنتوں کے مطابق زندگی گزارنا آسان فرما. ہماری دعاؤں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل قبول فرما. وصلی اللہ علی خیر خلقہ وآلہ وصحبہ وذریتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.